اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت، قرآن مجید جیسی عظیم بابرکت کتاب نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لوگ القرآن اس سبجیکٹ کو میں مختلف ٹاپکس کو ہم نے دیکھا۔ مضامین قرآن چونکہ یہ خاصا طویل مضمون ہے، اس پر بات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی تعلیمات، حروف مقطعات، رموز اوقاف، جمع تدوین قرآن، ان ساری چیزوں کو الحمدللہ ہم نے بفضل ہی تعالی ان کا ایک اوور ویو لیا۔ اب چونکہ ہمارے کورس میں پہلا پارہ سورۃ بقرہ یہ بھی ہمارے کورس میں شامل ہے، تو آج سے مضامین قرآن اور قرآنی تعلیمات ان دونوں ٹاپکس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، چونکہ یہ دونوں خاصے طویل مضمون ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پارہ الف لام میم یعنی سورۃ البقرہ اس کی آج سے ابتدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس دور میں نازل ہوئیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 14 سجدے ہیں، 540 کے قریب رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ تو جو سورت ہمارے کورس میں شامل ہے سورۃ البقرہ ہے، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اس دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ ہمارے کورس میں چونکہ پہلا پارہ جس کا ترجمہ اور تشریح شامل ہے، تو ہم انشاءاللہ پہلا پارہ اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ تو پہلے رکوع کی تلاوت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ تشریح بھی ساتھ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مشہور ہے، علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات، ان کے معنی اور مطالب کو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اشارہ ہے کتاب کی طرف۔ ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ متقین کے لیے، متقین کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، مفہوم ہے آیت کا۔ ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب مطلب ایسی چیزیں جو نظر نہیں آ رہیں، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہیں؟ جنت ہمیں نظر نہیں آ رہی، دوزخ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی، فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور بے شمار ایسی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ قبر کی زندگی، قیامت کا دن، تو غیب کی جتنی خبریں ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی نشانی ہے کہ متقین غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی متقین کی، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن مجید میں بارہا اللہ رب العزت نے کم و بیش 700 دفعہ نماز کے بارے میں فرمایا ہے۔ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، سارا جسم اللہ کے حضور جھکتا ہے، جسمانی اور بدنی عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ترجمہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اگلی آیت میں جو کہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ والذین یؤمنون، اور اگلی بات جو بتائی گئی، نشانی جو بتائی گئی، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے رسول جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اور وہ جو اس پر جو اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، ایمان رکھتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر،
وبالآخرتی ہم ضمیر ان لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی 4 آیات ان کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو اس پر جو اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، وہ لوگ، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی رہنمائی میں ہیں، وہ اپنے رب کی رہنمائی میں ہیں، واولئک، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ اپنے رب کی رہنمائی میں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ متقین کی یہ خوبی، ان کی یہ صفت بتائی گئی، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ اپنے رب کی رہنمائی میں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، بے شک کافروں کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک کافروں کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک کافروں کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر، قلوبہم، قلب کی جمع قلوب ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں کفار کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ اگلے رکوع میں
جس کی پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں، من سے، ناس لوگوں میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ من جو، یقول کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مگر وہ مومن، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مگر وہ مومن نہیں ہیں، ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون الا انفسهم مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وما یخدعون مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وما یشعرون اور سمجھتے نہیں، اور سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم، فی کا معنی میں ہے، قلوبہم ان کے دلوں میں، ہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، مرض کا مطلب بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ پھر اللہ نے، فزادہم اللہ پھر اللہ نے بڑھا دیا، مرضا ان کی بیماری کو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہتے تھے ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے مگر وہ ایمان والے نہیں تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہیں دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا
وا کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لا کا مطلب نہیں، تفسدوا فساد نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا تو کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، انما قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، الا تحقیق، خبردار، انہم ہم المفسدون بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، خبردار وہی فسادی ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون مگر سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا إِنَّمَا، اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا ایمان مطلوب ہے جیسے جو صحابہ اکرام کا ایمان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے وقوف ایمان لائے ہیں، خبردار وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، مگر جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو صرف مذاق کیا کرتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ایسے لوگ ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، اللہ یستہزئ بہم
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہنے دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ترقی دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہنے دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں نشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے رہنمائی کے بجائے گمراہی خرید لی۔ اشترا، خرید لی، اشترا یشتری خریدنے کے معنی میں ہے۔ نشتروا الضلالہ، چونکہ زیادہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کے بجائے گمراہی خرید لی ہے۔ نشتروا الضلالہ، ضلالت خرید لی ہے، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی، یعنی خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، چنانچہ ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، سو نافع نہ ہوئی ان کو سوداگری، چنانچہ ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے، اور وہ راہ راست پر نہیں آ سکے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہنے دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کی بجائے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، چنانچہ ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پر نہیں آ سکے، اور وہ راہ راست پر نہیں آ سکے۔ تو 16 آیات ان کو ہم اس پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا۔ پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگلی بات یہ کہی گئی کہ یہ کتاب فائدہ دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے ایسے لوگوں کو جو متقین ہیں۔ پھر متقین کی نشانی بتائی گئی۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسے لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ پھر آگے کفار کے بارے میں بتایا گیا، جن لوگوں نے کفر کیا، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔
اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر ایمان نہیں لائے. وہ بظاہر اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اصل میں وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہی بے وقوف ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کیا کرتے تھے. تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگردہ رہنے دیتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کی بجائے گمراہی خرید لی ہے. تو یہ جو انہوں نے گمراہی خریدی ہے، یہ انہوں نے اچھی تجارت نہیں کی، یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ انسان ہدایت کو خریدے، انہوں نے گمراہی خریدی ہے تو یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی اور وہ راہ راست پر نہیں آ سکے. تو یہ سورۃ بقرہ اس کو ہم نے شروع کیا ہے، پہلے پارے میں ہے، پہلی 16 آیات ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اس کو ہم نے کیا ہے. طلباء اس کے ترجمے کو ریوائز کریں، اس کی تشریح کو. تفسیر ابن کثیر ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی ان کی تفسیر ہے، اور دوسری تفاسیر ہیں علماء حق کی، ان کی تفاسیر سے قرآن مجید کے ترجمے اور تشریح کو دیکھیں، اس کو تیار کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید انشاءاللہ اگلی آیات ان کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ العزیز کریں گے. وما علینا الا البلاغ.